اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتات جاہلیت، جس نے بھی اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی جاہلیت کی موت سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر کی موت مرا، یعنی اس زمانے کی کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت کے دور میں وہ شخص یعنی کہ زندہ ہے، اور اگر وہ مرا ہے تو کفر کی موت ہی مرا ہے۔ اس لیے کہ امام کو جو نہیں پہچانے گا، روز محشر جب آواز دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا روز محشر کے لیے، قرآن مجید میں ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر ایک کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو جسے بھی اپنے امام کی معرفت نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میرے مولا کی معرفت کے لیے، امام کی معرفت کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان میں ایک جناب شیخ عبدالحسین امینی بھی ہیں، جو تبریز میں پیدا ہوئے، ایران کے ایک شہر تبریز میں 1902 میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد آپ نے تمام زندگی نجف اشرف میں گزاری۔ آپ وہیں پہ مجتہد بنے اور وہیں آپ کی لائبریری بھی ہے۔ آپ نجف میں اپنی لائبریری میں مدفون بھی ہیں، اور 1970 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے غدیر کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دی ہے کہ جس میں آپ نے اپنی تقریباً 40 سال آپ نے اس ایک کتاب کو لکھنے میں وقت پاس کیا ہے، اور ایسی عظیم کتاب لکھی ہے کہ جس کا بدل شاید ناممکن ہو۔ شاید کوئی لکھ دے لیکن ابھی تک تو نہیں۔ آپ نے غدیر کے اوپر 20 جلدیں لکھی ہیں، جن میں سے 11 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، 9 جلدیں باقی ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ مولا کی مدد سے ضرور لکھی جائیں گی۔ امام علامہ امینی کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس غدیر جو الغدیر بک لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، اس میں تمام اہل سنت سے آپ نے تمام غدیر کے لیے جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ جمع کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو شعر کہے ہیں کسی نے غدیر کے لیے وہ جمع کی ہیں، جو حدیثیں ہیں وہ جمع کی ہیں، اور آپ اس کتاب کے لکھنے کے لیے ہر جگہ ملک آپ جاتے تھے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی غدیر کے لیے کوئی کتاب، کوئی کچھ بھی مل جاتا تھا تو آپ وہاں جاتے تھے۔ اس لیے آپ نے تقریباً دنیا کا دورہ کیا۔ اس لیے آپ ترکی بھی گئے، مصر بھی گئے، مراکش اور شام، ایران، یمن، ہندوستان بھی گئے، اور ہندوستان میں آپ ناصر الملت کی لائبریری میں آپ نے وہاں پر بیٹھ کر بہت سا غدیر کے کتاب کے لیے اپنا کام مکمل کیا۔ اور آپ خود بتاتے ہیں کہ میرا یہ عالم ہوتا تھا کہ میں 17 گھنٹے لائبریری میں بیٹھ کے کام کرتا تھا، اور مجھے صرف اذان سے پتہ چلتا تھا کہ دن کا اب یہ پہر اتنا گزر گیا ہے۔ اور ایک دن تو یہ ان کے لیے مشہور ہے واقعہ ہے کہ ایک دن یہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھے اپنے، اور کوئی انہیں لائبریری میں بند کر کے چلا گیا۔ تو دوسرے دن جب آ کے انہوں نے دروازہ کھولا تو یہ حیران رہ گیا وہ دیکھ کے، اور اس نے کہا کہ بند دروازے سے آپ کیسے اندر آ گئے؟ ظاہر ہے وہ اتنے پرہیزگار تھے اور مجتہد تھے، تو شخص کے دماغ میں یہی خیال آیا ہوگا کہ شاید یہ بند دروازے سے بھی اندر آ سکتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ اندر کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا میں اندر خود نہیں آیا ہوں، بلکہ کل میں پڑھ رہا تھا تو تم مجھے باہر سے ہی تالا لگا کر چلے گئے تھے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ تم تالا لگا کر چلے کس وقت گئے ہو۔ بہرحال میں تمام رات پڑھتا رہا۔ تو ان کے شوق کا یہ عالم تھا، اور یہ بہت اس معاملے میں کہ میرے مولا کے جہاں سے بھی مجھے کچھ بھی ذکر مل جائے میں اس کو
لکھتا چلا جاؤں، اور آپ لکھتے گئے، اور اس طرح سے آپ نے 20 جلدیں الغدیر کے نام سے لکھی ہیں، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور ان کے لیے یہ ہے کہ یہ بہت کم بات کیا کرتے تھے، یعنی جیسے مناظرے وغیرہ ہوتے تھے اس قسم کے آپ حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب آپ جامعۃ الازہر گئے اور وہاں پہ بڑے بڑے جید قسم کے محدث اکٹھے تھے، تو جامعۃ الازہر کے جو مفتی اعظم تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کھانے پہ بلاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کہیں کھانے وغیرہ پہ جاتا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں کھانے پہ بلاؤں گا، میں آ جاؤں گا اگر آپ بلا رہے ہیں، لیکن پھر آپ کسی اور کو یہ نہ بلائیے گا، یا اگر پھر کسی اور کو بلائیں بھی آپ تو پھر یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ مجھ سے کوئی بحث نہ کرے، کسی قسم کی میرے سے کوئی بات نہ ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سے کوئی بحث نہیں ہوگی، آپ ضرور تشریف لے آئیں۔ یہ وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گئے، کھانے کا انتظام تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ کسی کو بھی نہ بلائیں، اور اگر بلائیں تو شاید ان کے تصور میں یہی تھا کہ کچھ ہی لوگ ہوں گے۔ جب وہاں دیکھا تو 80 سے زیادہ ہی کچھ لوگ جو بڑے بڑے عالم تھے وہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے۔ اب انہوں نے مفتی اعظم کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے پھر وہی بات کی ہے، کیونکہ میں زیادہ بحث مباحثے کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے صرف آئے ہیں۔ بہرحال سب بیٹھ گئے اور بات شروع کر دی، تو ان میں سے یہ کہ سب نے کہا کہ ہم صرف آپ سے ایک حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی حدیث پیش کی۔ جب سب کر چکے تو پھر انہوں نے کہا کہ آج میں بھی آپ کے سامنے ایک حدیث ضرور بیان کروں گا، اور آپ نے یہ ضرور مجھے بتانا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، مسند ہے یا معتبر ہے یا نہیں ہے، ضعیف ہے یا جو آپ اس کے متعلق مجھے سند کے ساتھ بتا دیں۔ انہوں نے کہا ظاہر ہے ہم نے تم سے اتنی حدیثیں پوچھی ہیں، تم بھی ہم سے ایک حدیث پوچھ لو۔ تو انہوں نے اسی حدیث کا ذکر کیا، وَلَمْ يَعْرِفَهُ امام زمانہ۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا نہیں میں تو آپ سے خود یہ کہہ رہا ہوں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتات جاہلیت۔ اس کے بارے میں آپ لوگ مجھے سند دیں۔ اب سب نے جو 80 بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے باری باری پوچھا، اور سب نے کہا کہ ہاں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے آپ لوگوں سے سند لے لی ہے کہ یہ ضعیف نہیں ہے اور صحیح حدیث ہے، تو پھر اس کے بعد مجھے آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ جناب فاطمہ جو تھیں، فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانتی تھیں یا نہیں پہچانتی تھیں؟ بس اس بارے میں مجھے آپ جواب دے دیں۔ جب آپ نے 80 کے 80 ان تمام علماء سے یہ سوال کیا تو سب نے اپنا سر جھکا لیا اور ایک ایک کر کے بہانہ بنا بنا کے وہاں سے اٹھ کے جانے لگے۔ کسی نے کہا مجھے ضروری کام ہے، کسی نے کہا مجھے اس وقت میں جواب نہیں دوں گا، یعنی ہر طریقے سے سب نے انکار کر دیا اور رفتہ رفتہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ اس سوال کا جواب اگر وہ دیتے تو ان کے لیے یہ ناممکن بات تھی۔ نعوذ باللہ، نہ تو میری بی بی پاک کو وہ کوئی غلط کہہ سکتے تھے، اور وہ خود بھی جانتے تھے کہ وقت کے امام بی بی پاک کے کون تھے۔ یہ انہوں نے ایک طریقے سے 80 آدمیوں کے مقابلے میں اکیلے علامہ امینی نے ان سب کو سمجھیں ہرا دیا، اور خود وہ جیت گئے اس وجہ سے کہ آپ نے حدیث ہی وہ بیان کی تھی۔ علامہ امینی کے فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ جیسے جنت کا دروازہ ہے اور دروازے پہ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہیں، اور جو آنے والے ہیں انہیں آپ
سب کو پانی پلا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی علامہ امینی نزدیک گئے تو کہا آؤ امینی، اور ان کو پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج ہم حوض کوثر کے اس پانی سے نہ، کوثر کے اس پانی سے ہم تمہارا چہرہ دھلائیں گے، اور اس لیے دھلائیں گے کہ تم تمام، جب تک تم دنیا میں زندہ رہے تم نے ہر جگہ ہر مقام پہ علی علی کیا اور ہمارا نام روشن کیا ہے، آج ہم تمہارا چہرے کو روشن کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور انہوں نے بھی یہی خواب میں دیکھا، محمد تقی سوہانی کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ دیکھا کہ علامہ امینی کے بارے میں کہ امام کھڑے ہیں حوض کوثر پر، مولا علی مشکل کشا، اور آپ کے سامنے رسول خدا بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے جید عالم وہاں موجود ہیں، اور لائن لگی ہوئی ہے پانی پینے والوں کی، کہ اتنے میں دیکھا کہ علامہ امینی آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے یہ دیکھا تو فوراً مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ رستہ دو، علامہ امینی آ رہا ہے، میرا امینی آ رہا ہے۔ اور جب نزدیک آئے تو کہا کہ امینی، تم نے ہمارا دنیا میں نام روشن کیا ہے، ہم تمہارا یہاں چہرہ روشن کر دیں گے، اور بہت آپ نے عزت دی۔ تو جناب امینی اس قدر مولا علی سے عشق کرتے تھے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعتیں نماز پڑھ سکتے ہوں؟ تو علامہ امینی نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، جو ان کا خادم ہے، جو ان کا نوکر ہے، ناچیز ہے، تو مولا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں آج رات نماز پڑھ کے تمہیں دکھاتا ہوں۔ اور ان کا ایک پیر اس میں لنگ تھا، تکلیف تھی ان کے پیر میں، تو آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور آدھی رات ہوئی تو تقریباً کافی سے زیادہ رکعتیں آپ نے پڑھ لی تھی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے کہ تم پڑھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، اب میں پوری ہی 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، اور انہوں نے 1000 رکعت نماز پڑھ لی۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اور بعد میں جب لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ واقعی آپ نے تو کمال کر دیا کہ 1000 رکعت نماز پڑھ لی، تو آپ نے بہت، یہ تو کمال کی بات ہے، تو اس پہ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں آج ایک راز کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی 1000 رکعت نہیں پڑھی ہے، لیکن اس دن جب میرے مولا کے اوپر یہ انہوں نے بات کی کہ مولا کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے ان کو دکھایا کہ مولا کا ایک نوکر پڑھ سکتا ہے تو مولا کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ اور میں نے جب نیت کی نماز کی تو میں نے یہ کہہ کے نیت کی کہ مولا نماز جانے اور آپ جانے، مجھے کچھ نہیں معلوم، نہ میں نے کبھی 1000 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن آج آپ ہی نے مجھے نماز بھی پڑھوانی ہے۔ اور واقعی مولا کی مدد سے اور خداوند کریم کی رحمت و کرم سے میں نے وہ 1000 رکعت نماز پڑھی اور اپنے مولا کا نام کی شان کو برقرار رکھا۔ تو یہ علامہ امینی اپنے مولا سے عشق اتنا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دفعہ یہ اسی طریقے سے آپ مولا نجف اشرف میں آپ شب جمعہ میں گئے، آپ نے دعائے کمیل پڑھی اور جو تعقیبات تھیں وہ ادا کیں، زیارت عاشورہ پڑھی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا لباس میلا ہے اور جس کے پیروں پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ بہت پریشان سا تھا، بال بکھرے ہوئے، آیا اور آ کے اس نے مولا کی زری کو پکڑا اور کہا اے علی میرا پیر ٹھیک کر دے، اور اگر تو نے میرا پیر ٹھیک نہ کیا تو میں تو صبح کو یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اچھا، علامہ امینی زیارت پڑھ کے اور فارغ ہوئے تھے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا انہوں نے کہا یہ اتنی بےہودگی سے یہ شخص بات کر رہا ہے، تو مولا نے کیا اس کی دعا سننے سے تو تمیز نہیں، ادب نہیں ہے نا۔ اور علامہ امینی وہیں تعقیبات کی کتاب لے کر بیٹھ گئے کہ چلو اب میں رات کو یہیں دیکھتا ہوں کہ مولا اس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ اور وہ شخص بھی رات کو وہیں بیٹھ گیا اور علامہ امینی بھی وہیں پہ بیٹھ کے اپنی تعقیبات پڑھتے رہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ تو ساری رات نماز اور تعقیبات میں مصروف رہے، وہ شخص کبھی ایک شخص کے چہرے کو نظر ڈالتا، کبھی دوسرے کی طرف دیکھتا، یعنی اس کو کوئی یہ نہیں تھا کہ میں کوئی توجہ سے تھوڑی سی عبادت کر لوں۔ وہ اپنی دنیا میں مست اور لوگوں کو دیکھتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہیں پہ وہ سو گیا۔ علامہ امینی کہتے ہیں تمام رات گزر گئی اور میں اس کو دیکھتا رہا اور عبادت کرتا رہا، لیکن صبح کو جب وہ اٹھا ہے سو کے
اور چلنے لگا تو اس کا پیر بالکل ٹھیک تھا۔ کہنے لگے یہ چیز دیکھ کے میرے دل میں ذرا سا خیال پیدا ہوا، اور میں نے مولا سے کہا کہ مولا، میں بھی تو اتنے سالوں سے آپ کے در پہ نوکری کر رہا ہوں، مولا میرا پیر بھی تو خراب ہے، آپ نے میرا پیر تو ٹھیک نہیں کیا اور اس کا پیر آپ نے ٹھیک کر دیا ہے۔ گھر آئے، تھوڑا سا دل میں میرے تھا خیال، بس خیال تھا، شکوہ نہیں، بس یہ تھا کہ مولا اس کا پیر ٹھیک کر دیا ہے تو میرے پیر میں تکلیف تھی، میرا پیر بھی ٹھیک کر دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایسی مجھے اونگ آئی ہے، میں سویا ہوں تو میں نے دیکھا کہ جیسے مشکل کشا تشریف لائیں، بڑے پیار سے مجھے دیکھا، علامہ امینی کہتے ہیں، اور کہنے لگے دیکھو وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ مجھے اگر تو نے ٹھیک نہ کیا تو میں پھر واپس نہیں آؤں گا، تو واقعی وہ واپس کبھی نہ آتا، وہ چلا جاتا اور ایک ہدایت کے رستے سے بھٹک جاتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت کے رستے پہ رہے، وہ اپنے امام کو جانتا رہے، جتنی اس کی قابلیت ہے، جتنا اس کا ظرف ہے، جتنی اس کے اندر ایمان ہے، تو وہ اپنے ایمان سے جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی اس سے بھی بھٹک جاتا، اس لیے ہم نے اس کا جلدی ٹھیک کر دیا۔ اور تم تو ہو ہی ہمارے، تمہارا پیر اگر ہم نہ بھی ٹھیک کریں گے تو تم کبھی ناراض بھی ہو کے اگر چلے جاؤ گے تو تھوڑی دیر میں پھر واپس آ جاؤ گے اور کہو گے مولا گستاخی ہو گئی تھی، معاف کر دینا، میں اپنے اسی حال میں ٹھیک ہوں۔ اور سمجھو امینی، تمہارے اس پیر میں جو یہ تکلیف ہے، اس کا بدل ہم تمہیں بہت اچھا دیں گے، اور تمہیں یا آخرت میں اس کا بدل ملے گا۔ اس کے لیے تم بالکل مت پریشان ہو کہ آج تمہارے پیر میں تکلیف ہے تو تمہیں آخرت میں دیکھنا اس کا اجر کتنا اچھا ملے گا۔ اور پریشان نہیں ہوا کرتے اپنی بیماری سے، اپنے دکھ سے، اپنی تکلیف سے گھبرایا نہیں کرتے، ہم دیکھنے والے ہیں تمہیں۔ علامہ امینی بہت خوش ہو کے اٹھے اور بڑے خوش تھے، لیکن اس واقعے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی پریشانیوں سے بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ اور اس واقعے میں یہ دیکھیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں تمہاری تکلیفوں کو، لیکن کچھ تکلیفیں ہم نے اس لیے بھی دینی ہوتی ہیں، رکھی ہوتی ہیں، دینی نہیں ہوتی، رکھی ہوتی ہیں کچھ تکلیفیں ایسی جو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دور نہیں ہوتی، یہ تھوڑی بہت ہماری آزمائش ہوتی ہے اور ہمارے جسم کو، ہمارے باطن کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ جتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم اتنا ہی اپنے رب کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اگر انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ تو اپنے رب کو بالکل بھول جائے، وہ تو فرعون ہی بن جائے۔ اس لیے خداوند کریم بھی کہتا ہے کہ مجھے درد سے پکارو، مجھے دل سے پکارو، اور انسان دل سے تب ہی پکارتا ہے جب وہ کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم مٹی، آگ، پانی، ہوا سے بنے ہوئے انسان ہیں، تو ہمیں خدا یاد بھی پریشانی میں ہی زیادہ آتا ہے۔ لیکن اپنی پریشانی کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا ہم سے ناراض ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بخشنے والا ہے، بخش دے گا۔ تو علامہ امینی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ اکیلے تھے وہاں پہ نجف اشرم میں، اور آپ کے سامنے 80 آدمی تھے، آپ نے ان 80 کو اکیلے نے ہرا دیا۔ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے بات یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے میں اکیلا ہوں اور وہ 80 ہیں، اور وہ سب اسی شاید ارادے سے آئے تھے کہ مجھے ہرانے کے لیے ہی آئے تھے، لیکن میں علی کا ماننے والا ہوں، نہ کسی میدان میں علی کو شکست ہوئی، نہ مجھے شکست ہونی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں جیت گیا۔ اور یہ میری بیوی کا کرم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کا کرم ہے، یہ میری بیوی کا وہ دلیل دلوانی تھی کہ جس کے لیے شاید میری بیوی پہلی ولایت کی شہیدہ ہے۔ میری بیوی نے ہی تو یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ علی کو اپنا امام مانتی تھیں۔ میں ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتاتن جاہلیتن، یعنی میری بیوی نے ثبوت دیا ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو پہچانتی تھی۔ اگر وہ لوگ بھی اس بات کو، اس حدیث کو صحیح سمجھتے تھے تو انہیں دلیل دینی چاہیے تھی، اٹھ کے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ بی بی طاہرہ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے۔ راضیہ جس سے
وہ راضی ہیں، یعنی اللہ راضی ہے، مرضیہ کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، تو وہ میری بیوی سیدۃ النساء العالمین وہ اپنے امام کو اچھی طرح پہچانتی تھی، اور اسی امام کی دفاع کے لیے میری بیوی دروازے تک گئی، اور اتنی دلیری اور اتنی بہادری سے میری بیوی نے مقابلہ کیا کہ آپ دروازے پہ گئی ہیں اور آپ نے باقاعدہ انہیں للکار کے یہ کہا ہے کہ تم فاطمہ کے دروازے پہ آئے ہو، اور پھر اپنی اہمیت کا، اپنے احترام کا بھی بتایا کہ یہ دروازہ کون سا ہے کہ جس پہ رسول آ کے کھڑا ہوتا تھا اور پھر کھڑے ہوتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں فاطمہ بنت رسول ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، پھر آپ فرما رہی ہیں اس میں حسن و حسین رہتے ہیں اس گھر میں، اس گھر کو جلاؤ گے تم۔ لیکن کسی نے بھی تو، اور سب سے زیادہ تو مدینے والوں کی بے حسی کا عالم کہ میرے مولا حسن کہتے ہیں کہ اماں نماز تہجد میں بھی ایک ایک ہمسائے کا نام لے کے، ایک ایک ہمسائے کا نام لے کے دعا کیا کرتی تھیں، نانے کی امت کی شفاعت کی دعا کرتی تھیں، اور کسی مدینے والے نے وہ جلتا ہوا گھر نہ دیکھا، وہ جلتا ہوا دروازہ نہ دیکھا، کوئی مدد کو نہ آیا۔ میری بیوی بار بار مدد کے لیے پکارتی تھی کہ کوئی مدد کوئی نہ آیا، اور کہتے ہیں کہ جب سب سے زیادہ دردناک وقت وہ ہوتا ہے، جانے والے تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشکل وقت وہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ جنازہ جب نکل جاتا ہے تو گھر میں کتنا سناٹا ہو جاتا ہے، کوئی ایک آتا ہے بچے کو سینے سے لگاتا ہے، کوئی دوسرا آتا ہے بچے کو سینے سے لگاتا ہے، بچوں کو شفقت سے پیار سے پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سینے سے لگا کے تسلی دیتا ہے۔ لیکن فاطمہ کے گھر میں ایک سناٹا ہے۔ جب بابا ماں کو دفن کر کے آئے ہیں تو ایک کونے میں زینب کلثوم کو لیے بیٹھی تھی، حسن و حسین آئے اور بہن کے پاس بیٹھ گئے۔ نہ جانے وہ صبح کیسی ہوئی ہوگی جو بغیر بی بی فاطمہ کے تھی، بچوں نے کیسے وہ وقت دیکھا ہوگا جہاں ماں نماز پڑھتی تھی، آج وہ جگہ خالی تھی۔ جناب زینب کو عادت تھی کہ وہ اپنی ماں کا مصلی خود بچھایا کرتی تھی۔ وہ بی بی زینب جو 5 سال کی عمر میں اپنی ماں کے زخموں پہ پٹیاں لگایا کرتی تھی، خدا کسی کی ماں کو اتنا زخمی نہ کرے۔ کوئی بھی شخص اپنی ماں کو اتنا بیمار، اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ دن گزر گیا، سارا دن کس طریقے سے بچوں نے وقت گزارا ہوگا۔ جناب فضا بار بار کہتی تھی کھانا کھا لو، لیکن کسی بچے نے کھانا کیسے کھائیں، بار بار رو کے بس یہی کہتے تھے اماں، ایک ہی آواز تھی اماں۔ جب رات کا کچھ پہر گزر گیا تو میری بی بی فضا نے ایک دم آ کے مولا علی سے کہا، یا علی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زینب لیٹی ہے، حسن ہے، کلثوم ہے، لیکن مجھے حسین نظر نہیں آ رہا۔ یا علی میں بہت پریشان ہوں، مجھے گھر میں حسین نظر نہیں آ رہا، میں بی بی کے مصلی کی جگہ دیکھ آئی ہوں، میرا حسین نہیں ہے۔ میرے مولا علی پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھے۔ آپ نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اور جب میرے مولا جانتے تھے کہ حسین ماں کے بغیر نہیں رہتا، میرے مولا نے چراغ ہاتھ میں لیا اور چلتے ہوئے جنت البقیع کے اس ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس پہنچے۔ آج بھی شاید اس قبر سے یہی آواز آتی ہوگی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سسکیوں کی آواز آ رہی ہیں۔ میرے مولا حسین ماں کی قبر پہ لپٹے ہوئے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ میرے مولا علی جا کے کچھ دور کھڑے ہو گئے اور بیٹے کی باتیں ماں سے سننے لگے۔ میرے مولا حسین ماں کے قبر سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے، اماں اماں اماں، میں
لال حسین ہوں۔ اماں مجھے گھر میں سکون نہیں مل رہا۔ اماں کل رات جب میں تیرے پاس سو رہا تھا نا، تو اماں جب بھی تو کروٹ بدلتی تھی تو ہر کروٹ کے ساتھ آپ کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ فریاد کرتی تھی۔ ہر کروٹ کے ساتھ آپ نانا محمد کو یاد کرتی تھی۔ اماں آپ کل رات صبح تک روتی رہی۔ اماں تو بھی رو رہی تھی، اماں میں بھی رو رہا تھا۔ اماں جب تو روتی تھی تیرا پورا جسم لرزتا تھا، تیرے کندھے لرزتے تھے، اماں میں دیکھ رہا تھا۔ اماں تجھے کتنی سخت تکلیف تھی۔ میں ہی کہتی ہوں اگر کسی کی ماں اتنی زخمی ہو تو اس بچے کو رات کو کیسے نیند آتی ہوگی، اور یہ تو حسین ہے۔ آپ کہتے ہیں اماں آپ روتی رہی، میں بھی آپ کے ساتھ روتا رہا۔ اماں آپ کی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے چین نہیں پڑ رہا۔ اماں آپ کے جانے کی وجہ سے ہمارا پورے گھر میں غم ہی غم پھیل گیا ہے۔ اماں زینب علیحدہ روتی ہے، اماں کلثوم علیحدہ روتی ہے، اماں بھائی حسن کا یہ عالم ہے کہ اتنا روتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہائے گلی کا وہ منظر۔ اماں مجھے بھی بتا وہ گلی میں کیا ہوا تھا؟ اماں تیرے چہرے پہ یہ کس کے چوٹ کے کیسے نشان ہیں؟ اماں میں دیکھتا تھا جب تو نماز پڑھتی تھی تو تیرا ہاتھ قنوت میں اوپر نہیں اٹھتا تھا۔ اماں جب میں تیرے پاس سویا تھا تو تیرے بالوں سے ایسے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ اماں جلتا ہوا دروازہ تھا اور اتنی آگ تھی۔ میری ماں میرے مولا حسین تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں اور ہر ایک کا حال سناتے جا رہے ہیں۔ اماں میں تجھے بابا کا حال سناؤں؟ اماں جب بابا تابوت بنا رہے تھے، بابا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بابا رو رہے تھے۔ اماں میرے گھر میں بہت غم کا عالم ہے۔ اماں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ میری ماں مجھے ایک دفعہ اپنی شکل دکھا دے۔ میرے مولا حسین قبر سے لپٹے ہوئے بیان کر رہے تھے۔ میرے مولا علی آگے بڑھے اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور رو کے کہا حسین بیٹا گھر چل، اس لیے کہ زینب بہت بے قرار ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ زینب تیرے بغیر نہیں رہتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ باراللہ اس ذکر کے صدقے ہیں میرے مولا، بی بی فاطمہ کے صدقے سے، میری بی بی پاک کے صدقے سے، ان کے یتیموں کے صدقے میں جو یتیم ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا جناب امام زمانہ، یا پنجتن پاک بار امام چہاردہ معصومین، یا بی بی زینب کلثوم ہمارے اس پرسے کو قبول کر لیں۔ اے میرے مولا اس وقت کے صدقے میں جو جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا کر دیں۔ اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد عطا کرنا۔ اے میرے مولا بے روزگار کو روزگار عطا کر دینا۔ اے میرے مولا مقروض کے قرض عطا کر دینا۔ اے میرے مولا دنیا میں جو ایسے بیمار جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو، اس وقت کے صدقے انہیں صحت کلی عطا کر دینا۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دینا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر کرنا۔ اے میرے رحیم روز محشر محمد و آل محمد کے صدقے، بی بی پاک فاطمہ کے صدقے، یہ لال حسن حسین کے صدقے، اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔